یشوا یابین اور اس کے اتحادیوں کو شکست دیتا ہے۔ جب حسور کے بادشاہ یابین نے یہ سنا تو اس نے مدون کے بادشاہ یوباب اور سمرون کے بادشاہ اور اکشاف کے بادشاہ کو اور ان بادشاہوں کو جو شمال کی طرف کوہستانی ملک اور کنرت کے جنوب کے میدان اور نشیب کی زمین اور مغرب کی طرف دور کی مرتفع زمین میں رہتے تھے، اور مشرق اور مغرب کے کنانیوں اور اموریوں اور ہتھیوں اور فرزیوں اور کوہستانی ملک کے یبوسیوں اور ہویوں کو جو ہرمون کے نیچے مصفا کے ملک میں رہتے تھے بلوا بھیجا۔ تب وہ اور ان کے ساتھ ان کے لشکر، یعنی ایک انبوہ کثیر جو تعداد میں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند تھا، بہت سے گھوڑوں اور رتھوں کو ساتھ لے کر نکلے، اور یہ سب بادشاہ مل کر آئے اور انہوں نے میروم کی جھیل پر اکٹھے ڈیرے ڈالے تاکہ اسرائیلیوں سے لڑیں۔ تب خداوند نے یشوا سے کہا کہ ان سے نہ ڈر، کیونکہ کل اس وقت میں ان سب کو اسرائیلیوں کے سامنے مار کر ڈال دوں گا۔ تو ان کے گھوڑوں کی کونچیں کاٹ ڈالنا اور ان کے رتھ آگ سے جلا دینا۔ چنانچہ یشوا اور سب جنگی مرد اس کے ساتھ میروم کی جھیل پر ناگہان ان کے مقابلے کو آئے اور ان پر ٹوٹ پڑے، اور خداوند نے ان کو اسرائیلیوں کے قبضے میں کر دیا۔ سو انہوں نے ان کو مارا اور بڑے سیدا اور مصرفات المائم اور مشرق میں مصفا کی وادی تک ان کو رکیدا اور قتل کیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی باقی نہ چھوڑا۔ اور یشوا نے خداوند کے حکم کے موافق ان سے کیا کہ ان کے گھوڑوں کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور ان کے رتھ آگ سے جلا دیے۔ پھر یشوا اسی وقت لوٹا اور اس نے حسور کو سر کر کے اس کے بادشاہ کو تلوار سے مارا، کیونکہ اگلے وقت میں حسور ان سب سلطنتوں کا سردار تھا، اور انہوں نے ان سب لوگوں کو جو وہاں تھے تہہ تیغ کر کے ان کو بالکل ہلاک کر دیا، وہاں کوئی متنفس باقی نہ رہا۔ پھر اس نے حسور کو آگ سے جلا دیا، اور یشوا نے ان بادشاہوں کے سب شہروں کو اور ان شہروں کے سب بادشاہوں کو لے کر اور ان کو تہہ تیغ کر کے بالکل ہلاک کر دیا، جیسا خداوند کے بندے موسیٰ نے حکم کیا تھا۔ لیکن جو شہر اپنے ٹیلوں پر بنے ہوئے تھے ان میں سے کسی کو اسرائیلیوں نے نہیں جلایا، سوا حسور کے جسے یشوا نے پھونک دیا تھا، اور ان شہروں کے تمام مال غنیمت اور چوپایوں کو بنی اسرائیل نے اپنے واسطے لوٹ میں لے لیا، لیکن ہر ایک آدمی کو تلوار کی دھار سے قتل کیا، یہاں تک کہ ان کو نابود کر دیا، اور ایک متنفس کو بھی باقی نہ چھوڑا، جیسا خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کو حکم دیا تھا، ویسا ہی موسیٰ نے یشوا کو حکم دیا، اور یشوا نے ویسا ہی کیا، اور جو جو حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا ان میں سے کسی کو اس نے بغیر پورا کیے نہ چھوڑا۔ وہ علاقے جن پر یشوا نے قبضہ کیا۔ سو یشوا نے اس سارے ملک کو، یعنی کوہستانی ملک اور سارے جنوبی قطع اور جشن کے سارے ملک اور نشیب کی زمین اور میدان اور اسرائیلیوں کے کوہستانی ملک اور اسی کے نشیب کی زمین، کوہ خلق سے لے کر جو سعیر کی طرف جاتا ہے بال جد تک، جو وادی لبنان میں کوہ ہرمون کے نیچے ہے، سب کو لے لیا، اور ان کے سب بادشاہوں پر فتح حاصل کر کے اس نے ان کو مارا اور قتل کیا، اور یشوا مدت تک ان سب بادشاہوں سے لڑتا رہا، سوا حویوں کے جو جباؤن کے باشندے تھے، اور کسی شہر نے بنی اسرائیل سے صلح نہیں کی، بلکہ سب کو انہوں نے لڑ کر فتح کیا، کیونکہ یہ خداوند ہی کی طرف سے تھا کہ وہ ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ وہ جنگ میں اسرائیل کا مقابلہ کریں، تاکہ وہ ان کو بالکل ہلاک کر ڈالے اور ان پر کچھ مہربانی نہ ہو، بلکہ وہ ان کو نیست و نابود کر دے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ پھر اس وقت یشوا نے آ کر اناکیم کو کوہستانی ملک یعنی حبرون اور دبیر اور اناب سے، بلکہ یہودا کے سارے کوہستانی ملک اور اسرائیل کے سارے کوہستانی ملک سے کاٹ ڈالا۔ یشوا نے ان کو
ان کے شہروں سمیت بالکل ہلاک کر دیا۔ سو اناقیم میں سے کوئی بنی اسرائیل کے ملک میں باقی نہ رہا، فقط غزہ اور جات اور اشدود میں تھوڑے سے باقی رہے۔ پس جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا اس کے مطابق یشوع نے سارے ملک کو لے لیا، اور یشوع نے اسے اسرائیلیوں کو ان کے قبیلوں کی تقسیم کے موافق میراث کے طور پر دے دیا، اور ملک کو جنگ سے فراغت ملی۔ بادشاہ